الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ عز وجل فی کتابہ الکریم وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلًا لَٰكِنَّ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِن تَرَنِي أَنَا أَقَلَّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا فَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا أَوْ يُصْبِحَ مَاؤُهَا غَوْرًا فَلَن تَسْتَطِيعَ لَهُ طَلَبًا وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا وَلَمْ تَكُن لَّهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا هُنَالِكَ الْوِلَایَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، اس وقت میں نے سورہ کہف کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 44 یہ آیات ہیں جو اس وقت میں نے پڑھی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الحمدللہ ہم اس سے پہلے 31 آیتیں پڑھ چکے ہیں سورہ کہف کی، اور یہ 31 آیتیں جو ہیں یہ ہم نے 5 ہمارے جو ہے وہ دروس ہوئے ہیں، اور اب یہ ہمارا جو ہے وہ 6واں درس ہے، سورہ کہف کے حوالے سے 6واں درس ہے۔ یہ جو آیات میں نے اس وقت پڑھی ہیں ان کے اندر جو مضمون ہے وہ بہت توجہ طلب ہے اور بڑی اہمیت کا حامل ہے۔
موضوع اگر آپ چاہیں کہ جی موضوع کیا ہے، تو موضوع بھی بڑا قابل توجہ ہے۔ موضوع ہے ربوبیت رب میں شرک۔ ربوبیت رب میں شرک، یا آپ اسے مادہ پرستی بھی کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نا، پرستش، اس سے پرستی بنتا ہے نا۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تئیس عبد الدینار و عبد الدرہم، ہلاک ہو جائے عبد الدینار عبد الدرہم، روپے پیسے کا عبد یا بندہ۔ بندہ تو اللہ کا ہے لیکن وہ بن گیا ہے روپے پیسے کا، مادہ پرست بن گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہلاک ہو، برباد ہو۔ دوسری بات یہ سمجھ لیں موضوع کے بعد کہ یہاں ربوبیت کا جو شرک ہے اس کا تذکرہ ہے۔ اس سے پہلے اور بلکہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے شرک کے حوالے سے جو بھی آیات نازل کی ہیں، تو ان میں سے ایک شرک جو ہے وہ ہم جو ہے نا وہ اسے کہتے ہیں عبادت میں شرک۔ یعنی کیونکہ ہم بالعموم الہ کا مطلب جو ہے نا وہ صرف معبود ہی لیتے ہیں۔ میں ویسے پچھلے شاید درس میں یا اس سے پچھلے درس میں، میرے خیال میں پچھلے درس کی بات ہوگی، اس میں نے تفصیل سے بتایا کہ الہ جو ہے وہ صرف معبود نہیں ہے، اور وہاں میں نے خصوصیت کے ساتھ الہ کی جو 4 جہتیں بتائی ہیں۔ نمبر 1 الہ معبود ہے، نمبر 2 الہ جو ہے وہ خالق ہے، نمبر 3 الہ جو ہے وہ رازق ہے، اور نمبر 4 الہ جو ہے وہ مالک ہے۔ اور میں نے یہ قرآن کریم سے سب کچھ آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھا تھا۔ بہرحال ویسے بھی یہ سمجھ لیں کہ عبد اور عبادت، اس کے حوالے سے بھی میں نے بڑی دفعہ گفتگو کی ہے کہ عبادت صرف نماز روزے کا نام نہیں ہے، اگرچہ ایک درجے میں یہ غلط بھی نہیں ہے، ہمارے عام طور پر جو ہے وہ نماز روزے کو عبادت سمجھتے ہیں۔ بہرحال یہ عبادت میں سے تو ہے نا، اگر اکیلا عبادت نہیں ہے تو اس حوالے سے چونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ جب عبادت کی بات آتی ہے تو ان کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ کیا آتی ہے؟ وہ فوراً آتی ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قربانی، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں جی شرک کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتے ہیں جی ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رکوع، سجدہ، بس یہ اللہ کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔ غلط نہیں ہے، صحیح ہے، اللہ کے لیے۔ اور بالعموم جو لوگ بہت زیادہ شرک کے اوپر جو ہے وہ کرٹیسائز کرتے ہیں نا، تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ دیکھیں جی وہ جو ہے نا وہ داتا دربار جا کر جو ہے وہ تو خیر داتا نہیں کہتے، لیکن چلیں مشہور تو ایسے ہی ہے، وہاں جا کر سجدہ کر دیتے ہیں لوگ پیر کو سجدہ کر دیتے ہیں۔ تو یہ شرک نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ صحیح ہے، شرک ہے۔ اور اس کے لیے جو دلیل زیادہ تر بیان کی جاتی ہے نا قرآن میں سے، اس سورہ کہف کی آخری آیت ہے، کیونکہ وہاں لفظ عبادت کا آ گیا۔ فرمایا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، انما انا بشر مثلکم، میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، میں بھی تمہارے جیسا انسان ہوں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، یہ صرف میرے ساتھ ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، تمہارے پاس نہیں آتی۔ یوحی الیہ، اور وہ جو وحی آتی ہے اس کا لب لباب کیا ہے؟
انما الہکم الہ واحد، تمہارا وہ معبود، وہ الہ، وہ رازق، وہ خالق، وہ مالک، وہ ایک ہی ہے۔ انما الہکم الہ واحد۔ اگلی بات کیا ہے؟ فمن کان یرجو لقاء ربہ، جو بھی اس بات کی امید رکھتا ہے یا اس بات پر یقین رکھتا ہے کہ اس نے ایک دن اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، جو حساب کا یقین رکھتا ہے، فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا، تو وہ ایسے نہ آئے، وہ اچھے کام کر کے آئے وہاں، فلیعمل عملا صالحا، عمل صالح کر کے آئے، اچھے کام کر کے آئے۔ اور ان اچھے کاموں میں ایک خوبی یہ لازمی ہے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، کہ اس نے اپنے اس نیکی میں، اس کام کے اندر اللہ کے علاوہ جو ہے وہ کسی کو شامل نہ کیا ہو، یعنی کسی کی عبادت اللہ کے علاوہ نہ کی ہو، اللہ کو آقا مان کر وہ عمل جو ہے وہ کیا ہو۔ تو یہاں لفظ چونکہ آ گئے وَلَا يُشْرِكْ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ أَحَدًا، تو وہ اس طرح عبادت کرے کہ اپنے رب کی عبادت میں اس نے کسی کو شریک نہ کیا ہو، تو یہ عمل اس کا قبول ہوگا۔ اگر اس نے شریک کیا ہوا ہے تو پھر عمل قبول نہیں ہو، پھر اس کا وہاں آ کر اس کو پریشانی ہوگی۔ یہ ہے جی عبادت کا شرک۔ چلیں، اگرچہ میں نے پہلے بھی بتا چکا ہوں، کیونکہ یہ ریکارڈ بھی چیز ہو جاتی ہے نا، تو میں تو عبادت کا وسیع مفہوم اپنے ذہن میں رکھتا ہوں، اور میں نے آپ کو کئی دفعہ بتایا عبد اور عبادت کے حوالے سے۔ اچھا، اب یہ سمجھ لیں کہ اسی طرح یہ تو آخری آیت ہے، میرے خیال میں یہ جو آخری آیت ہے یہ 110 نمبر آیت ہوگی شاید، یا چلو اگر 110 نہیں بھی بنتی تو کم از کم میں نے آخری آیت تو کہہ ہی دیا نا، اس سے سورہ کہف کی آخری آیت ہے جس کا میں نے حوالہ دیا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 26 ہم پڑھ چکے ہیں، میرے پچھلے درس کے اندر جو ہے وہ اس کا حوالہ بھی آیا تھا۔ اس میں کون سا شرک ہے؟ یہ تو چلیں وہ یہ عبادت کا شرک ہے، اور وہ ہے حکمرانی کا شرک، اقتدار کا شرک، حاکمیت کا شرک، بادشاہی کا شرک۔ چنانچہ وہاں کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا؟ وہاں فرمایا کہ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، ان کا کوئی ولی نہیں ہے۔ ولی کا مطلب میں نے کیا بتایا تھا؟ ویسے تو کئی مفہوم ہے، لیکن یہاں کار ساز، کام سیدھے کرنے والا کوئی نہیں ہے، کسی کا کام سیدھا کرنے والا، بلکہ بگاڑنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ وہی ہے جو کسی کا کام کرتا ہے یا بگاڑتا ہے۔ مَا لَهُم، یہ بگاڑنے سے شاید کسی کے دل میں آ جائے، اللہ کہتا ہے کہ میں کسی کو ذلیل کرتا ہوں اور کسی کو عزت دیتا ہوں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو ذلیل بھی تو وہی کرتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ فرمایا مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ، کوئی ان کا ولی نہیں ہے، کوئی کسی کا ولی نہیں ہے، نہ اس کا کارساز ہے، نہ اس کا کام بنانے والا، نہ بگاڑنے والا، کوئی نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ یعنی اس طرح اللہ کو ولی ماننا چاہیے کہ میرے کام بگاڑنے والا یا بنانے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ مَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِّن وَلِيٍّ۔ آگے فرمایا وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا۔ آپ دیکھیں یہ وہی لفظ ہے، کیونکہ زیادہ تر ہم الفاظ پر جاتے ہیں نا، تو وَلَا يُشْرِكْ فِي حُکْمِهِ أَحَدًا،
یعنی اللہ کو ایسے مانے، ایسے ولی مانے، ولا یشرک فی حکم ہی احدا، اس کے حکم، اس کی حکومت، اس کی بادشاہی، اس کی حکمرانی میں کسی دوسرے کو شریک نہ کیا ہو اس نے، کیونکہ وہ اس میں شرک برداشت نہیں کرتا۔ اچھا یہی بات ہے جو سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت میں آئی ہے، وہاں سے بھی اس کو جو ہے وہ سمجھ لیں۔ فرمایا کہ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کل تعریف اور کل شکر جو ہے وہ اللہ کے لیے۔ قل الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا، جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ کیوں؟ اولاد تو دھکے سے ہی حصہ مانگتی ہے نا۔ آپ نے دیکھا ہے نا کہ اگر بابا نہ مرتا ہو تو کیا کہتے ہیں کہ تو پتہ نہیں مرنا ہی نہیں گا، ساڈا حصہ دے، ٹھیک ہے نا۔ اولاد زبردستی کر لیتی ہے کیونکہ وہ اسی جنس سے ہوتی ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز ہونے ہی نہیں دی، لم یتخذ ولدا۔ سورہ اخلاص پہ بھی غور کریں تو وہ یہی بات ہے کہ جو اڑی کر سکتا ہے نا تو میں نے اس کو رکھا ہی نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، آگے کیا ہے؟ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اور اس کے ملک کسے کہتے ہیں؟ اقتدار، حکومت، سلطنت، بادشاہی، اس کی وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، اکیلا ہی بادشاہ ہے۔ جس کے شریک ہونے کا ڈر تھا وہ اس نے پیدا ہی نہیں کیا، اولاد پیدا ہی نہیں کی۔ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، نہیں بنائی اس نے اپنی اولاد۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، تو اب باقی جو بھی ہیں ان میں سے کوئی اس کا شریک نہیں بن سکتا، نہ ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے ولی ہیں، تو فرمایا کہ اس کا کوئی ولی اس کی کسی کمزوری کی بنیاد کے اوپر نہیں ہے۔ دیکھیں دوستیاں کس بنیاد پر ہوتی ہیں؟ نفع نقصان کی بنیاد کے اوپر۔ آج میں ان کے کام آؤں گا، کل کو یہ میرے کام آئیں گے، میں ان کی خوشی میں جاؤں گا، یہ میری خوشی میں آئیں گے، تو دوستی بن جاتی ہے۔ ضرورتیں دوستیاں بناتی ہیں، تعلق بناتی ہیں، ورنہ آپ کا ہر چلتے آدمی کے ساتھ تو دوستی نہیں بنتی نا۔ فرمایا کہ اللہ کے جو ولی بھی ہیں نا، ان کے ہاتھ میں اللہ کی کوئی کمزوری نہیں ہے کہ فلاں موقع پر اللہ کو ضرورت پڑ جائے گی، فرشتے سمجھیں کہ جی ہم ہدایت نہیں لے کر جائیں گے تو وہی تو رک جائے گی، ٹھیک ہے۔ جبرائیل امین کہے کہ میں جان نہیں نکالنے جاؤں، اسرائیل کہے میں جان نہیں نکالنے جاؤں گا، تو بندہ تو مرے گا ہی نہیں۔ تو جو بھی اس کا کوئی ولی ہے جس کو وہ ولی سمجھتا ہے، بنایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کوئی اس کی کمزوری کی بنیاد پر اس کا ولی نہیں ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ الفاظ خاص طور پر سمجھ لیں۔ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، یہ حکم دیا جا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، مسلمانوں کے۔ کبر کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں آیا نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اللہ کو بڑا کرو، ایسے بڑا کرو کہ اس کی حکومت اور حکمرانی میں کوئی شریک نہ رہے۔ یہ جتنی بھی جد و جہد ہے نا، یہ صرف نمازیں ہی سیدھی کرنے کے لیے نہیں تھی، روزوں کا ہی مسئلہ نہیں تھا۔ فَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، ایسے اس کو بڑا کرو، ایسے اس کی بڑائی کرو جیسے وہ ہے، کیونکہ وہ کیسے ہے کہ کوئی اس کی حکمرانی میں اس کا شریک نہیں ہے۔ اِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ، حکم اللہ کے سوا کسی کا نہیں ہے۔
تو یہ دو طرح کا شرک جو ہے یہ سورہ کہف سے میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اور بالعموم ہم اسی شرک کو جانتے ہیں، یہ اس کو بھی نہیں جانتے یہ حکمرانی کا شرک یا اقتدار کا شرک۔ البتہ جو آج ہمارا درس ہے اس کے اندر میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ تیسرا ایک شرک جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے، اور وہ کیا ہے؟ رب کی ربوبیت میں شرک کہہ لیں یا اسے مادہ پرستی کا شرک کہہ لیں، ٹھیک ہے، دونوں کہا جا سکتا ہے۔ یہ جو یہاں مضمون بیان ہو رہا ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کچھ چند باتیں جو ہے نا وہ بھی مزید نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، انسان اللہ کا مادے کو اللہ کا مقام کیوں دیتا ہے؟ مادہ پرستی، ٹھیک ہے نا، یا چلیں کسی بھی دوسرے کو رب بنا لینا۔ ربوبیت میں شرک یہی ہے نا۔ دیکھیں، رب کیا ہے؟ رب ہے پالنے والا، پرورش کرنے والا، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کو اللہ ماننا ایک بات ہے، اور اللہ کو رب ماننا، پالنے والا، پرورش کرنے والا ماننا، یہ بالکل دوسری بات ہے۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تو مانتا ہو، لیکن وہ اللہ کو رب نہ مانتا ہو۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ۔ رب کی جمع کیا ہے؟ ارباب۔ اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا من دون اللہ، ان کو رب بنایا اللہ کے علاوہ۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایسا ہو سکتا ہے، اسی لیے بڑا زور دے کر کہا الحمدللہ رب العالمین، کل تعریف اور کل شکر اس اللہ کے لیے ہے جو خود رب بھی ہے، صرف اللہ نہیں ہے، رب بھی ہے۔ اور قرآن کریم میں ایک دوسرے جگہ پر فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، سورہ حامیم سجدہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہی ہے، ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، کسی اور کو نہیں مانتے۔ کسی اور کو ماننا کیا ہے؟ دیکھیں، ایک جو ہے نا وہ جسے ہم یقین کہتے ہیں، یہ یقین کیسے بنتا ہے؟ ایک ہے اسباب اور دوسرا ہے مسبب الاسباب۔ جب اسباب کے اوپر یقین اتنا بن جائے کہ مسبب الاسباب جو ہے نا وہ نکل جائے، تو اسی کو مادہ پرستی کہتے ہیں، اور اسی کو آپ ربوبیت کا شرک بھی کہہ لیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، یہ ہوتا کیوں ہے، یہ بھی سمجھ لیں۔ یہ ہوتا اس وجہ سے ہے کہ جب ایک چیز روٹین میں ہوتی ہے نا، تو آہستہ آہستہ آدمی کو اس روٹین پر یقین ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر سورج روز نکلتا ہے، کسی آدمی کو اگر پوچھا جائے کہ کل سورج نکلے گا، تو کوئی آدمی آپ بتا سکتے ہیں یا کیا خیال ہے آپ کا کہ کوئی ایسا ہے جو یہ کہے کہ جی پتہ نہیں نکلے گا کہ نہیں نکلے گا؟ وہ یقیناً نکلے گا، ٹھیک ہے۔ یہ یقین اس کا کس بات کے اوپر بنا ہے؟ یہ اس کا روز نکلنا روٹین جب سے پیدا ہوا نکل رہا ہے۔ اب اللہ نکل گیا جس نے نکالنا ہے، جو چاہے تو نکال سکتا ہے اور چاہے تو روک دے، وہ نکل گیا۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ ایک آدمی
نوکری کرتا ہے، ہر اس کو 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، ہر پہلی تاریخ پر اسے تنخواہ مل جاتی ہے. 30 تاریخ ہے یا 31 ہے، کل پہلی ہے، اس کو کوئی وہم ہے کہ کل تنخواہ نہیں ملے گی؟ وہ بڑے دھڑلے کے ساتھ بات کر سکتا ہے. وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی صبح لے لیں. ٹھیک ہے نا؟ کس بات پر کہہ رہا ہے؟ اسے یقین. اگر ایسا ہو کہ کبھی پہلی پیر ملے اور کبھی جو ہے وہ 2 مہینے نہ ملے، تو پھر تو وہ اس طرح نہیں کہتا نا. یہ اب مطلب یہ ہے کہ اسباب کے اوپر یقین ہو گیا ہے، ان کی تاثیر کے اوپر. اسی طرح سمجھ لیں، کاروبار کرنے والا ہو یا کوئی نوکری والا ہو، کوئی پینشن والا ہو، ٹھیک ہے، آہستہ آہستہ یہ جو اسباب ہوتے ہیں نا، ان کو دائمی غیر شعوری طور پر آدمی دائمی سمجھنے لگ جاتا ہے. اور یہ ہمیشہ سمجھ لیں کہ اس کا ٹیسٹ یہ نہیں ہوتا کہ جب آپ کو وہ حالات جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں. مثال کے طور پر آپ رات کو سونے لگے ہیں، آپ کے گھر میں ہر چیز موجود ہے، فریج میں موجود ہے، آٹا موجود ہے، صبح ناشتے کا سارا سامان موجود ہے. بچہ کہتا ہے جی صبح، آپ کو تو کہتا نہیں ہوگا، اپنی ماں کو ہی کہتا ہوگا، تو وہ چلے ماں جی میں صبح جو ہے نا وہ ناشتہ جو ہے وہ کر کے جانا ہے. تو کہتی ہے، کیونکہ وہ اللہ والی ہے نا، تو وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے انشاءاللہ اللہ دے گا صبح. اچھا، یہ ایک اور بات ہے. یہ نہیں ہے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ غلط ہے، لیکن یہ کہنے میں اس کے ساتھ وہ سارا سامان موجود بھی ہے. لیکن اب دوسری صورتحال یہ ہے کہ وہ بیوہ ہے اور اس کے گھر کے اندر جو ہے وہ کوئی چیز موجود نہیں ہے. بچوں نے صبح اسکول جانا ہے اور اسے پتہ ہے کہ یہاں اس آبادی میں کوئی مجھے ادھار نہیں دینے والا، کوئی دکاندار مجھے ادھار نہیں دے گا، میں کسی سے پیسے مانگوں وہ نہیں دے گا، میرے پاس نہیں ہے. تو اب وہ سونے لگی ہے. تو بچے نے کہا کہ میں نے تو صبح اسکول جانا ہے، تو ناشتہ کر کے جانا ہے. اب اس کا یہ کہنا کہ اللہ صبح دے گا، اللہ چاہے گا تو دے گا، یہ اور ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کہنا کہ جب راستے کے کوئی آثار نہیں تھے، میرے ساتھ میرا رب ہے وہ رستہ دے گا. ٹھیک ہے نا؟ یہ ہے اسباب کی تاثیر جو ہے اس کو اللہ کے ساتھ، اللہ کی طرف منسوب کرنا. ٹھیک ہے؟ یہ ہے اصل کے اندر وہ شرک جس میں بالعموم ہم سب جو شرک کے مخالف ہوتے ہیں وہ مبتلا ہوتے ہیں. بہرحال یہاں جو واقعہ بیان ہو رہا ہے نا، وہ واقعہ بیان ہو رہا ہے 2 آدمیوں کا. آپ کو پتا ہے کہ جب محلے کے بچے کھیلتے ہیں نا تو تقریباً ہم عمر ہوتے ہیں، تو وہ اکٹھے ہی کھیلتے ہیں، غریب کا بھی امیر کا بھی. کوئی کسی مسلک سے تعلق رکھتا ہو سکتا ہے کوئی غیر مذہب بھی رہتا ہو، تو بچے جو ہے وہ مل کر ہی کھیلتے ہیں. البتہ جب پھر وہ بڑے ہوتے ہیں تو پھر قسمت ہوتی ہے، وہ شاید اسکول میں بھی اکٹھے ہی پڑھتے رہے، لیکن پھر بعض کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ بعض بہت اونچے مقام پر چلا گیا، کوئی جا کر چیف جسٹس لگ گیا، جج لگ گیا، اور کوئی جو ہے وہ یہاں ہی چھلیاں بیچ رہا ہے. ٹھیک ہے، فیل ہو گیا. ایسا آپ اپنے بچوں میں بھی دیکھیں گے اور اپنے محلے میں بھی دیکھیں گے، تو اسی طرح ہوتا ہے. کوئی کسی مقام پر، کوئی کاروبار میں آگے نکل گیا، کوئی کسی اور نوکری میں نکل گیا کہاں کا. اور اس میں ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات غریب جو ہے وہ آگے نکل گیا اور امیر جو ہے وہ نیچے رہ گیا، تو ایسے بھی ہو جاتا ہے. اچھا، اب وہ جو اسلام آباد جا کر جو ہے وہ
جج لگ گیا ہے تو اس نے کبھی نہ کبھی آنا ہی ہے نا ادھر بھی. کوئی کسی کی شادی پہ کسی کے مرنے میں نہیں تھے ابے تو وہ اتنے ہی رہتے ابا اما تو اتنے ہی رہتے ہون گے نا پھر کبھی کبھی آئے گا. جب آئے گا تو ایک بات آپ نوٹ کریں گے باقی لوگ اسے پروٹوکول دیں گے سارا پاکستان ہی دے گا لیکن اس کا وہ بیلی جو ہے نا جو چھلیاں بیچ رہا ہے اگر وہ اسے مل گیا وہ اس کے ساتھ گفتگو کرے گا اسی لہجے میں جس میں اس نے اس کو بچپن میں دیکھا تھا نا اسی لہجے میں اسی طرح کی گفتگو اس کے ساتھ کرے گا. وہ اس کو اسی لیول پر سمجھ رہا ہے کہ یہ وہی ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہاں جو واقعہ سنایا جا رہا ہے نا وہ اسی طرح ہے کہ دو کوئی بچپن کے ساتھی تھے. ایک جو تھا اس نے وقت کے حساب سے بڑی ترقی کر لی بہت اونچے مقام پر پہنچ گیا اور دوسرا بالکل نیچے ہی رہ گیا. اچھا یہ جو نیچے رہ گیا اس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان دیا تھا موحد تھا اللہ کو رب ماننے والا تھا اور وہ جس نے ترقی کر لی تھی نا تھا تو وہ بھی مسلمان ہی اللہ کو تو وہ بھی مانتا تھا لیکن اسے اپنی اسباب اپنی محنت اپنی وہ ترقی چونکہ اس میں اس کا اپنا کنٹریبیوشن بھی تھا نا میں اتنا پڑھا ہے میں نے اتنی محنت کی ہے تو اس پر بھی اس کا اعتماد جو ہے وہ بنتا چلا گیا. گویا کہ دوسری طرف یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب کی بجائے جو ہے وہ اسباب جو تھے ان کو اہمیت دینے لگ گیا. اب بس یہ واقعہ ہے باقی تو پھر اس کو پڑھتے ہیں تو اس میں وہ ساری باتیں انشاءاللہ جو ہے وہ آ جائیں گی اور بہت ہی سبق والی چیز ہے سب کے سبق والی چیز ہے. فرمایا وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ اے نبی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سنا دیں ان کو واقعہ بھی دو آدمیوں کا جعلنا لأحدہما جنتین من اعناب ان میں سے ایک کو ہم نے دیے تھے دو باغ انگوروں کے. اچھا نوٹ کر لیں آج کے دور میں ترقی اور چیز کو کہا جاتا ہے. یہ زمانہ کون سا ہے جب کوئی اے سی کا وجود ہی نہیں ہے ڈی سی کا وجود ہی نہیں ہے کوئی جو ہے نا وہ ایم پی اے ایم این اے کوئی وزیر کوئی آپ یہ سمجھ لیں کوئی جج جس کو آج ہم کہتے ہیں کہ یہ ترقی تو یہ ہے یا کوئی مل نہیں ہے فیکٹریاں نہیں ہیں اس زمانے کے اعتبار سے جو ترقی ہو سکتی تھی اس کا اللہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم نے اسے دو باغ دیے انگوروں کے. اب ذرا عرب کا علاقہ اس کو ذرا دیکھیں نا کہ جہاں کے حالات تھے وہاں اللہ نے دو باغ دے دیے. یہ اللہ نے دے دیا کا مطلب یہ نہ سمجھے گا اللہ نے کہیں اوپر سے نازل کر دیے. اس نے محنت کی کوشش کی کہ آخر میں آ بھی جائے گا یہ واضح ہو جائے گا یہ بات کہ یہ ساری محنت اسی نے کی تھی پلاننگ اسی کی تھی اسی لیے اس کا دماغ خراب ہوتا ہوا. اگر اوپر سے آ جاتا تو پھر تو نہیں ہونا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اسے دو باغ دیے تھے انگوروں کے وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ اور ان باغوں کو ہم نے گھیر دیا تھا کھجور کے درختوں سے. اب آپ کو پتہ ہے کہ انگور جو ہے نا یہ نازک پودا ہے سخت گرمی بھی اسے نقصان پہنچاتی ہے سخت سردی بھی نقصان جو ہے وہ پہنچاتی ہے علاقہ بھی ایسا ہے. تو اب اس کو جو ہے وہ تحفظ دینے کے لیے ایک سخت جان پودا ہے کھجور کا. کھجور کا کمال یہ ہے کہ ایک دفعہ اگ گیا تو پھر اسے پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے پھر وہ کھڑا رہے گا اس کو دھوپ بھی کچھ نہیں کہتی اور اس کو سردی بھی کچھ نہیں کہے گی. پھر تیسری بات یہ ہے کہ اس پر پھل بھی لگے گا. تو وہ گنا سنگنا جس کو کہتے ہیں نا
سنگنی کر کے واڑ، گھنی واڑ ان باغوں کے گرد جو ہے نا وہ کھجور کے درختوں کی جو ہے وہ اس نے لگائے، اور وہ اگ گئے اور پورے پودے جو ہے بن گئے، محفوظ ہو گیا باغ۔ یہ جن لوگوں نے اس علاقے کو آباد کیا ہے نا، تو میرے بچپن کے اندر جو ہے وہ ایسے ہوتا تھا کہ کسان جو ہے وہ کوئی اپنے چند ایکڑ جو ہے وہ ان کو ہموار کرتا تھا، تو اب مسئلہ یہ تھا کہ دکن چلے گا، ادھر سے ہوا آئے گی تو وہ ٹبا جو ہے وہ دوسری جگہ سے اٹھ کر ادھر آ جائے گا۔ تو اس کے لیے وہ کیا کرتے تھے، اپنے وہ جو جتنے کھیت اس نے آباد کر لیے نا، ان کے لیے وہ اسے کہتے تھے اڈیر، پرانا لفظ ہے۔ اب وہ چیز بھی نہیں ہے تو اس وجہ سے شاید استعمال بھی نہ ہوتا ہو، لیکن اس زمانے میں نے سنا اڈیر اس کو کہتے تھے۔ وہ اڈیر لگاتے تھے، اس کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ وہ ریت کو روکے، طوفان آئے گا، پتہ تو ہوتا ہے نا کہ جی یہ دکن سے آئے گا، کدھر سے آئے گی ہوا، تو اس طرف سے اس کو بچانا، تو اس کو بچاتے تھے۔ اس طرح اس کے باغوں کی حفاظت کا انتظام جو ہے وہ ہو گیا۔ آگے فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا، ان باغوں کے درمیان میں ہم نے زراعت بھی کر دی، ہم زراعت بھی کر دیتے تھے۔ اب یہ ایسے بھی ہو سکتا ہے ہمارے بھی درخت فاصلے پر ہی ہوتے ہیں، لوگ درمیان میں کر لیتے ہیں، یا ممکن ہے اس نے درمیان میں کوئی پلاٹ چھوڑا ہوا ہو اناج وغیرہ پیدا کرنے کے لیے، تو جو ہے نا وہ یہ بھی ایک اس کے اندر جو ہے وہ تھا۔ اگلی بات کیا ہے، کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَہَا وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، یہ چیز ہے جس نے اس کا دماغ کیا خراب۔ کِلْتَا الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُکُلَہَا، دونوں باغ بھرپور پھل دیتے تھے، پھل لگتا تھا۔ اور اگلی بات وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کبھی کوئی چیز کم نہیں ہوتی تھی، یعنی ہر موسم میں جب پھل لگتا تھا تو کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ پچھلے پھل سے کم ہوا۔ جیسے بعض اوقات ہم کہتے ہیں نا باغوں والے، جی اس سال تو پھل لگا ہی نہیں ہے، یا اس سال پھل جو ہے وہ پچھلے سال کی نسبت کم لگا ہے یا زیادہ لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، وہ اس کے باغ جو ہے نا وہ ہر سال پہلے سے بہتر ہی پھل لاتے تھے۔ وہ میں نے شروع میں بتایا نا کہ جب ایک چیز روٹین کے ساتھ ہو رہی ہے تو اب شک والی بات یا اللہ لگاتا ہے یا نہیں لگاتا، پھر یہ بات آہستہ آہستہ ذہن سے نکل جاتی ہے۔ تو وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور کبھی ان باغوں کا پھل کم نہیں ہوا تھا۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، اور ہم نے اس کے درمیان نہر یا چشمہ بھی چلا دیا تھا۔ آپ کو پتہ اس علاقے میں دریا شریا نہیں ہے، اور وہ اسماعیل علیہ السلام کا چشمہ زمزم، اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ کوئی جو ہے نا وہ اس نے محنت کی ہوگی، کوئی کنواں اللہ نے اس میں ایسی جگہ ان باغوں کے اندر دے دی جہاں سے پانی نکل سکتا تھا، یا ویسے چلا دیا اللہ نے جیسے بھی ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ کو فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے اندر جو ہے وہ ایک چشمہ یا نہر بھی چلا دی، کیونکہ باغ تو پھر پانی کے ساتھ ہی ہے نا۔ اور اگلی بات کیا ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے لیے پھل بھی تیار تھا۔ یعنی یہ سب سے زیادہ خطرناک بات ہوگی، ایک کے بعد دوسری بات جو آ رہی ہے نا، یہ اس کا دماغ خراب کرنے والی بن رہی ہے۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس کے جس وقت کی یہ بات اللہ بتا رہا ہے نا، تو اس وقت کیا تھا، درختوں کے اوپر پھل لگا ہوا تھا، یعنی چیز بھی موجود ہے نا۔ اگر بعض اوقات یہ ہے کہ پھل تو لگے گا موسم میں، تو بات اس موسم میں ہو رہی ہے جب پھل نہیں لگا ہوا، تو پھر بھی کچھ جو ہے نا وہ بندہ سوچتا ہے، لیکن موقع تو یہ ہے کہ پھل لگا ہوا ہے،
بھرے ہوئے ہیں درخت، وکانا لہو ثمر، تو اس کے لیے جو ہے وہ پھل بھی موجود تھا، فقال لصاحبہ، تو وہ کہنے لگا اپنے اس غریب ساتھی سے. اور یہاں ایک بات نوٹ کر لیں کہ وہ غریب ہے لیکن اللہ کو رب ماننے والا ہے، موحد ہے، اور یہ دولت مند ہے. اب اس کو دین کا ایک ضروری تقاضا ہے، دوستی کا بھی ایک ضروری تقاضا ہے. دین کی طرف سے یہ فرض ہے کہ جب آپ کسی سے ملتے ہیں، موقع ملتا ہے، تو اس وقت اسے نصیحت کریں. جس طرح وہ یوسف علیہ السلام ہے نا جیل کے اندر، وہاں بھی وہ نصیحت کر رہے ہیں. تو ٹھیک ہے وہ غریب تھا، اور یہ علیحدہ بات ہے کہ غریب کی نصیحت امیر کو پسند نہیں آتی ہے. وہ کہتا ہے یہ بھوکھا ننگا نصیحتاں جو گئی ہے. تو وہ اسے نصیحتیں کرنے لگا ہوگا نا، بیلی سمجھ کے یا دوست سمجھ کے، کہ بھئی یار اللہ نے تجھے بڑا دیا ہے، کوئی زکوٰۃ بھی دیا کر، کوئی عشر دیا کر، کوئی اللہ کو یاد کیا کر. تو یہ اس طرح کی کوئی نصیحتیں جو ہے نا وہ اس نے اس کو کی. اور اس میں پھر تو یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ نا یہ میرے اندر مجھ پر تنقید کرتا ہے. پھر وہ فوراً کیا سوچتا، وہ کہندا یہ انی جوگا ہوندا تو پھر ہم بھوکھا کے ہوندا، اس کی کوئی حیثیت ہوتی. اچھا فقال اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہاں ایک کی بات بتائی جاتی ہے، دوسرے کی آپ نے خود سمجھنی ہے. کیسے سمجھنی ہے؟ ابھی یہاں میرا فون بجتا ہے اور میں اسے اٹھا کر کہتا ہوں یار میں یہاں حاصل پور کے اندر درس دے رہا ہوں اور میں یہاں سے 1 گھنٹے کے بعد فارغ ہوں گا. آپ نے اس کی بات نہیں سنی، میری تو سن لی نا. تو آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ اس نے مجھ سے کیا پوچھا ہوگا. لہٰذا یہاں آپ نے خود آبزرو کرنا ہے کہ اس نے کیا بات کی ہوگی جس کا اس نے یہ جواب دیا. فقال لصاحبہ، تو کہنے لگا وہ اپنے اس ساتھی سے، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، میں تیری نسبت مال میں بھی بہت بڑا ہوا ہوں اور نوکر چاکر آل اولاد یہ اس میں بھی تو سے بڑا ہوا ہوں. ویسے آج کل وہ اولاد زیادہ امیر آدمی بھی نہیں چاہتے، وہ کہتے ہیں وراثت جو ہے وہ پھر تو زیادہ تقسیم ہو جائے گی. ورنہ یہ زمانہ پہلا جو تھا نا اس میں لوگ چاہتے تھے کہ ہماری اولاد زیادہ ہو، بیٹے زیادہ ہوں. تو بہرحال اس نے کہا کہ میری اولاد دیکھو. اس کی شاید اولاد بھی نہیں ہوگی، نوکر چاکر تو پھر کچھ ہوگا تو ہوں گے نا. تو اس نے کہا کہ میری ترقی دیکھو، میرا مال دیکھو، میرے نوکر چاکر اولاد دیکھو، میں تیری نسبت کتنا کچھ میرے پاس ہے. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ، اور وہ داخل ہو رہا تھا اپنے اس باغ میں اس آدمی کو مطلب لے کر، وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ، جس وقت وہ یہ ظلم کر رہا تھا اپنی ذات پر. کون؟ وہ جو کہہ رہا تھا میں تیرے سے بڑا ہوا ہوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اب دیکھیں وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا ہے تو باغ کے اوپر پھل لگا ہوا ہے. اس حال میں اسے وہ کوئی نصیحتیں جو ہے وہ کر رہا ہے، اللہ کا حصہ نکالا کرو، اللہ دیتا ہے اللہ ہی لیتا ہے. تو اس نے کہا کہ اللہ نے تجھے تو ایسے ہی کہا ہوگا، اللہ نے تجھے تو دیا نہیں، اور دیکھو میری پلاننگ، منصوبہ بندی، محنت، میں کہاں پہنچ گیا، کتنا کچھ میرے پاس ہے، کتنی ترقی میں نکالی، تو تجھے تو نہیں دیا اللہ نے. تو وہ یہ ظلم کر رہا تھا، یہ ان الشرک لظلم عظیم، کس حال میں کہ جب وہ اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا. ماحول بڑا ایسا تھا کہ اس کا دماغ خراب ہو جسے کہتے ہیں، وہ سارا بنا ہوا تھا. قال ما اظن
ان تبید ہذہ ابدا، اور وہ ساتھ یہ بھی کہنے لگا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس میں کوئی کمی آ سکتی ہے، کوئی نقصان ہو سکتا ہے یا کوئی گڑبڑ ہو سکتی ہے، یعنی میرا یہ جو بندوبست ہے، یہ جو پھل ہے، اس میں کوئی، اس نے کہا ہوگا نا کہ بھئی اللہ ہی یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر، اللہ ہی بڑھاتا ہے، اللہ ہی کام کر دیتا ہے، تو اللہ کا شکر ادا کیا کر۔ تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا ان چیزوں پر تیرے جیسے غریبوں کا عقیدے بہت پکے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی کمی بیشی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ ما اظن ان تبید ہذہ ابدا، اور آگے کہتا ہے کہ وما اظن الساعۃ قائمہ، اور میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس نے کہا ہوگا نا کہ انہی چیزوں کا حساب ہونا ہے، تو نے زکوٰۃ نہ دی، عشر نہ دیا، حقداروں کے حقوق نہ دیے، تو یہ اس کا حساب بھی دینا پڑا۔ تو اس نے کہا وما اظن الساعۃ قائمہ، میں نہیں سمجھتا قیامت آئے گی۔ اور آگے کیا کہا؟ جو آج کل بھی جن کا دماغ خراب ہوتا ہے پھر وہ ایسے سوچتے ہیں، کہتا ہے وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں لوٹایا گیا بھی اپنے رب کی طرف، دیکھیں رب کو وہ مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے مسلمان، وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، اگر میں رب کی طرف لوٹا بھی لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، تو مجھے ملے گا اس سے بھی زیادہ لوٹنے پر، اللہ کے پاس جانے پر اس سے بھی زیادہ ملے گا۔ اور بھائی میرے اندر جس طرح جب بندے کو کچھ مل جاتا ہے وہ کیا کہتا ہے، یار میرے اندر کوئی خوبی ہے، چلو اللہ نے دیا ہے تو اللہ نے مجھے کسی خوبی پر ہی دیا ہے نا، تو وہاں بھی دے گا، یہ یہاں بھی ویلا، اور یہ وہاں بھی اسی طرح ہی ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ وہاں لوٹنے پر مجھے اور بھی ملے گا، اس سے بھی بہتر ملے گا۔ قال لہ صاحبہ، تو کہنے لگا اس کو اس کا وہ غریب بیلی دوست، وہو یحاورہ، جب وہ اس سے باتیں کر رہا تھا، اسے کہنے لگا اکفرت بالذی خلقک من تراب، کیا تو نے کفر کر دیا؟ یعنی اسے بڑا حیرت ہوئی، کیا تو نے کفر کر دیا اس ذات کا جس نے تجھے پیدا کیا؟ اچھا یہاں پہلے تو یہ سمجھ لیں جی کفر کس بات کا اس نے کیا تو ہے، ورنہ تو وہ کہتا میں نے کیا ہی نہیں ہے۔ اس نے کفر کیا ہے قیامت کا، آخرت کا، آخرت کا کفر بھی اللہ کا ہی کفر ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، یہ شک و شبہ والی بات نہیں چاہیے، ہو جائے گی جی، آخرت ہو جائے گی۔ دیکھیں یقین کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ جس آدمی کو یقین ہے کہ قیامت آنی ہے، اس کے یقین کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ وہ قیامت کی فکر کرتا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ قیامت کی فکر نہیں کر رہا، قیامت کا تیاری نہیں کر رہا، تو اس کے زبان سے کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ ایمان جو ہے، یقین جو ہے، یہ انسان کے عمل کو متاثر کرتا ہے۔ اگر اس کا عمل متاثر ہی نہیں ہو رہا تو پھر اس کے کہنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ ذرا غور کریں، کتنے لوگ ہیں ہم میں سے مانتے تو ہیں سارے کہ قیامت ہے جی، حساب دینا ہی ہے، تو حساب کی تیاری۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا اللہ کے رسول قیامت کب آنی ہے؟ آپ نے آگے سے فرمایا کہ تو نے تیاری کر لی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کیا اگر یقین ہے تو پھر تیاری کدھر ہے؟ اس کی لازماً تیاری ہوگی۔ آپ نے صبح لاہور جانا ہے اور آپ نے تیاری ہی نہیں کی، آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ پہلے بک کرانا پڑتا ہے، ٹکٹ آپ نے کرایا نہیں ہے، تو جو ہے نا وہ یہ ہے کفر۔ حالانکہ اس نے بالکل ایسے نہیں کہا کہ نہیں ہونی، اس نے کہا کہ ہاں میرا گمان ہے کہ قیامت نہیں ہوگی، اور اگر ہوئی تو مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا۔ اس نے کہا اکفرت بالذی خلقک من تراب، تو نے کفر کر دیا اس کا
جس نے تجھے مٹی سے پیدا کیا، ثم من نطفہ، پھر نطفے سے، ثم سواک رجلا، پھر ایک پورا آدمی بنا دیا، اور تو اس کا کفر کر رہا ہے۔ اب آگے وہ کیا کہتا ہے؟ لاکنہ اللہ ربی، لاکنہ اللہ ربی، لیکن میں ایسا نہیں کرتا، میرا نقطہ نظر ایسا نہیں ہے۔ لاکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ اللہ ہی ہے۔ میرا رب جو ہے، رب سے مراد کیا ہے؟ پالنے والا، پرورش کرنے والا، یعنی وہ اسے بتا رہا ہے کہ تیرا دماغ خراب ہوا تیرے ان باغوں کی وجہ سے، تیری اس ترقی کی وجہ سے تو اللہ کے بارے میں جو ہے نا وہ شبہ میں مبتلا ہو گیا، یا قیامت کے بارے میں شبہ کے اندر جو ہے وہ مبتلا ہو گیا۔ اور شبہ میں مبتلا کرنے والے تجھے یہ چیز تھی کہ تیرے پالنے والے، تیری ترقی یا تیرا جو ہے وہ کام سیدھا کرنے والے، یہ تیری جو بھی بزنس ہے۔ اب ایسا ہوتا ہے کہ آدمی دکان ہے، دکان بڑی اچھی چلتی ہے، تو پھر اللہ کی کدھر ضرورت رہ جاتی ہے؟ پھر آہستہ آہستہ اسی کے اوپر آدمی کا اعتماد بن جاتا ہے کہ چل رہا ہے، بلکہ بندہ تو بچوں تک کا دماغ میں بنا لیتا ہے کہ بچیاں دی بھی اچھی لنگ جائے گی، میری تو گزر ہی گئی ہے، میری اگلی نسل کی بھی اچھی گزر جائے گی، اتنا کچھ میں نے بنا دیا ہے، سیدھا کر دیا ہے۔ تو اب وہ اسے کہتا ہے لاکنہ اللہ ربی، لیکن میرا رب تو وہ اللہ ہی ہے، مجھے پالنے والا تو وہ اللہ ہی ہے۔ ولا اشرک بربی احدا، اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا، میں اپنے پالنے والے کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ تو اپنے پالنے والے کے ساتھ شریک کس طرح کر رہا ہے کہ تو اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ تیری ترقی پالے گی، یہ تیرے باغ پالیں گے، یہ ہے یہ مادہ پرستی۔ یہ کوئی بھی چیز ہو جا سکتی ہے نا جس کے اوپر آدمی کا جو ہے وہ اعتماد بن جاتا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ کوئی کسی کا پینشن کے اوپر جو ہے وہ بن جائے، کسی کا جو ہے وہ کسی اور زمین کے اوپر جو ہے وہ بن جائے۔ ہمارے ہاں محاورے بھی چلتے تھے کہ زمین جو ہوتی ہے وہ پال لیتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ کہنے لگا ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اب وہ اسے سمجھا رہا ہے کہ تو نے شرک کہاں کر دیا۔ وہ کہتا ہے وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ، کیوں نہ ایسا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا، قُلْتَ مَا شَاء اللَّهُ، تو نے کہا ہوتا ماشاء اللہ۔ اب سمجھ آئی نا ماشاء اللہ کی کیا اہمیت ہے؟ پیچھے ہم نے پڑھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فرشتہ آنا بند ہو گیا تھا، انشاءاللہ نہیں کہا تھا۔ تو وہ کہنے لگا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، کیوں ایسا نہ ہوا؟ یہ ہے خرابی، یہ ہے تیرا شرک کہ جب تو داخل ہوا اپنے باغ میں تو تو نے ایسا کیوں نہ کہا ما شاء اللہ، یہ جو کچھ ہے یہ اللہ کے چاہنے سے ہے۔ ما شاء، جس طرح ان شاء اگر چاہے، اسی طرح ما شاء جو چاہا اللہ، اللہ نے، یعنی جو اللہ نے چاہا وہی ہے۔ اللہ نے چاہا تو یہ میں ان باغوں کا مالک ہوں، یہ باغ میرے پاس ہیں، یہ دولت میرے پاس ہے، اور اس میں دوسری چیز خود بخود موجود ہے۔ وہ کیا ہے کہ وہ چاہے تو وہ مجھے محروم بھی کر سکتا ہے، اور اس میں یہ بات لازمی ہے کہ جب اس نے محروم کر دیا تو پھر اس کا شکوہ بھی کوئی نہیں ہے۔ وہ لے بھی سکتا ہے، وہ دے بھی سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہے توحید، جس سے میں نے عرض کیا نا کہ اکثریت ہماری جو ہے وہ ناواقف ہے، زیادہ سے زیادہ تو وہ اسی توحید کی بات ہوتی ہے نا، حالانکہ یہ قرآن میں نہیں ہے۔
تو اس نے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ، کیوں نہ ایسا ہوا جب تو اپنے باغ میں داخل ہو رہا تھا تو تو کہتا جو اللہ نے چاہا ہے وہی ہے تجھے نظر آ رہا، یہ ساری ترقی اللہ نے چاہی ہے، یہ جو کچھ میرے پاس ہے یہ سب اللہ کا دیا ہے، اور جب اللہ چاہے وہ لے بھی سکتا ہے۔ اگلی بات کیا ہے؟ لا حول ولا قوت، لا قوت الا باللہ، اور اللہ کے سوا کوئی قوت نہیں ہے جو کسی کو کچھ دے سکے اور یا کسی سے کچھ لے سکے۔ یعنی تجھے یہ ماننا چاہیے تھا کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو مجھے یہ دیتا یا مجھ سے لیتا یا مجھے محروم رکھتا یا مجھے نوازتا، کوئی نہیں ہے۔ آگے اسے کیا کہہ رہا ہے؟ اب اسے کہتا ہے کہ ان تارانی انا اقل منک مالا و ولدا، اگر تجھے یہ نظر آتا ہے، وہ غریب آدمی کہہ رہا ہے، اگر تجھے یہ نظر آتا ہے انا اقل، قلیل نہیں، اقل بہت ہی پھانک، بالکل ہی ویلا، یعنی میں تیرے مقابلے میں، یعنی جیسے کہیں کہ تو کوئی آسمان پر ہے تو تو زمین پر ہے، میں تیرے مقابلے میں بالکل ہی فارغ ہوں اس حیثیت سے، مال و دولت سے، اللہ کی ان نعمتوں سے جو تجھے دی ہوئی ہیں اس کے مقابلے میں۔ انا اقل منک مالا و ولدا، نہ میرے پاس مال ہے نہ کوئی اولاد ہی ہے، نوکر چاکر تو پھر جو ہے وہ مال ہو تو نوکر ہوتے ہیں، نہیں تو پھر نوکر کہاں سے آنے ہیں، میں ایسے ہی ویلا، ٹھیک ہے۔ اگر تجھے یہ نظر آتا ہے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ اسے وہ کہنا چاہ رہا ہے، اس لیے کہ میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ میرا رب اگر مجھے تیرے برابر کرنا چاہے تو وہ تیرے برابر کر دے گا، بلکہ تو اس سے اوپر بھی کر سکتا ہے۔ اور تیرے برابر کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے اس کے پاس، وہ کون سا ہے؟ کہ تجھے نیچے لا کر میرے برابر کر دے۔ دو ہی طریقے ہیں نا دونوں کو برابر کرنے کے، ایک یہ ہے کہ نیچے والے کو اٹھا کر اوپر کر دو، اور دوسرا یہ ہے کہ اوپر والے کو نیچے کر دو۔ یعنی جس چیز کو تو تانا دے رہا ہے نا، تو سمجھتا ہے، تو میں تو اس حال میں بھی یقین رکھتا ہوں کہ یہ اللہ کا ہی دیا ہوا ہے اور مجھے بھی اللہ نے یہاں رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ چاہے برابر کرنا تو وہ دونوں طرح سے کر سکتا ہے، یا مجھے اٹھا کر تیرے باغوں سے بہتر باغ دے دے تو پھر تو میں تیرے سے آگے بھی نکل جاؤں گا، تو چلو برابر تو ہو ہی گیا نا، اور یا پھر اگر وہ مجھے اٹھانا نہ چاہے تو تجھے نیچے لا سکتا ہے، پھر بھی برابر کر سکتا ہے۔ تو کہنے لگا فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِيَنِي خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، اور ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے، میرا پالنے والا ربی، میرا رب جو میرا رازق ہے، جس کو میں سمجھتا ہوں کہ وہ میری پرورش کر رہا ہے، ان یؤتینی خیرا من جنتک، تیرے باغوں سے بہتر باغ مجھے عطا کر دے، میں تیرے برابر ہو جاؤں تو اس سے اونچا ہی ہو جاؤں، یا وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، تیرے باغوں کے اوپر کوئی آفت بھیج دے آسمان سے، اور فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور ہو جائے یہ تیرے باغات کی جگہ ایک میدان، چٹیل ویلا جگہ، ان کو بنا دے، چٹان بنا دے، میدان بنا دے، آپ دونوں ایکو تھاں ہو جائیے، ایکو جائے ہو جائیے، جی میں پہلے بچپن چندے سی۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کے پانی کو کر دے گہرا، پانی نیچے چلا گیا تو پھر باغ آپ ہی ختم ہو جائیں گے۔ او یصبح ماؤہا غورا، یا اس کے پانی کو کر دے گہرا، فلن تستطیع لہ طلبا، اور پھر تو اسے نکالنے کی قدرت نہ رکھتا ہو، اتنا چلا جائے کہ تو نکال ہی نہ سکے۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پریشان نہیں ہونا، اینڈ پر ہی جا رہے ہیں ہم انشاءاللہ، جلدی بات ختم ہو جائے گی۔ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ احاطہ کر لیا گیا اس کے پھلوں کا، باغات کا،
پہلے تو احاطہ کیا ہوا تھا کھجور کے درختوں کا، انہوں نے احاطہ کیا ہوا تھا نا، اوپر پڑا ہے. اب وہ اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ کس چیز نے گھیر لیا، لیکن پہلے یہ بتایا کہ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ، گھیر لیے گئے اس کے وہ پھل اور باغات، ایسے گھیرے گئے کہ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، کہ وہ ہاتھ ہی ملتا رہ گیا جو اس نے اس پر محنت کی تھی، پلاننگ کی تھی. میں نے بتایا تھا نا کہ وہ اوپر سے نہیں نازل ہوئے تھے باغ، اس نے محنت سے ان کو جو ہے وہ پرورش کی کر کے سارا کچھ کیا تھا. کنواں بھی اس نے محنت سے ہی نکالا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے گھیر لیے گئے کہ رہ گیا وہ آدمی ہاتھ ہی ملتا اپنی اس محنت کے اوپر جو رائیگاں چلی گئی ساری کی ساری، عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا، جو اس نے ان باغات کے اندر محنت کی تھی. کیوں؟ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ باغ پڑے تھے اپنی چھتریوں کے اوپر. کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ درخت جو ہوتا ہے نا اس کی وہ چھتری اوپر ہوتی ہے، جڑیں نیچے ہوتی ہیں. تو اگر جڑیں اوپر چلی جائیں تو اس کا کیا مطلب ہے؟ چھتری نیچے ہو تو پٹے پہ ہے. تو کوئی ایسی آفت آئی یا کوئی ایسی آندھی آئی، کوئی طوفان آئی کہ وہ سنے کھجور دے درخت یا کوئی فرشتے تھے پٹ کے تھے رکھی گئے، تو جب اس نے دیکھا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، کہ وہ پڑے تھے چھتریوں کے اوپر اور دوسری طرف وہ ہو گئے تھے برابر. اب جب دیکھا نا اس نے اپنے باغ کو تو وہ کیا کہنے لگا؟ وَيَقُولُ، تو اب وہ کہنے لگا اور اب ماننے بھی لگا، یا لیتنی، ہائے میری بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا. یہاں دیکھیں وہ مانتا ہے کہ میں نے شرک کیا، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں اس وجہ سے اس کے اوپر زیادہ زور دیتا ہوں کہ ایک شرک کو تو ہم سمجھتے ہیں کسی درجے میں وہ عبادت کا شرک ہے. دیکھیں یہاں کوئی کسی مزار کا ذکر نہیں ہے کہ وہ کسی مزار پر گیا، کسی قبر پر گیا، کسی پیر کے پاس گیا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم عام طور پر سمجھتے ہیں. کسی غیر اللہ کو سجدہ کیا، غیر اللہ کی نظر نیاز دی، کوئی اس نے یا علی مدد کہا یا اس نے کوئی فلاں کہا، جس کو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ شرک ہوتی ہیں، عام معاشرے میں ہم سنتے ہیں. اس طرح کی بات اس نے کوئی نہیں کی، بلکہ اس نے ہر بات جو ہے نا وہ اللہ کی طرف ہی منسوب کی ہے. یہاں بس اتنی خرابی آئی ہے کہ اس نے اپنے رب کی جگہ جو ہے نا وہ اپنے وہ باغات یا وہ جو ترقی تھی یا وہ جو وسائل تھے ان کو وہ مقام جو ہے وہ دے دیا. تو اس کو سمجھ بھی آ گئی. تو وہ کیا کہنے لگا؟ وَيَقُولُ، تو وہ کہنے لگا یا لیتنی، ہائے میری بدقسمتی، لم اشرک بربی احدا، میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا ہوتا تو آج میرے ساتھ یہ نہ ہوتا. یعنی میں یہ کر بیٹھا، اس کا نتیجہ یہ ہے. اب اللہ تعالیٰ آگے فرما رہا ہے وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ، وہ جو کہتا تھا میری بڑی جماعت ہے، میرے بڑے نوکر ہیں، میری بڑی اولاد ہے، اب کوئی بھی نہیں تھی جو اس کی مدد کرتی. اب ان پودوں کو سیدھا کر دیتی، کھڑے کر دیتی اللہ کے علاوہ. یعنی اللہ تو اب بھی کر سکتا تھا، انہی پودوں کو بھی کھڑے کر سکتا تھا، نئے باغ بھی اسے دے سکتا تھا، بلکہ اب اسے یہ بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ اب تو وہ بھی کہتا ہوگا کہ ہو سکتا ہے اللہ مجھے پھر دے دے، ٹھیک ہے نا. تو کوئی نہیں تھا جو اس کی اللہ کے سوا مدد کرتا. ہاں اللہ اب بھی اسے دینا چاہتا تو دے سکتا تھا. وما کان منتصرا، نہ وہ خود اس قابل ہوا کہ وہ اللہ کا کچھ بگاڑ لیتا، اس کا کوئی نقصان کرتا کہ اس نے میرے ساتھ ایسے کر دیا. اچھا جی، آیت ہے آخری اور سارے درس کا نچوڑ ہے، سارے درس کا نچوڑ ہے. اتنا تو آپ نے سمجھ لیا نا کہ یہ ہے مادہ پرستی کا شرک جس نے اسے ڈبویا. اور یہ وہ شرک ہے جس کو بالعموم پہچانتے نہیں ہیں ہم اس میں مبتلا ہوتے ہیں. اچھا اس میں صرف یہی نہ سمجھیں
آیت بعد میں پڑھتے ہیں، پہلے یہ بات بھی اسی میں سمجھ لیں. یہ جس کو ہماری زبان میں کہہ دیتے ہیں اچا بول، تکبر، یہ سب اسی کی قسمیں ہیں. میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک نوجوان ہوتا ہے نا، سب کے ساتھ ہی ایسے ہوتا ہے. جس وقت میرا وقت آیا تھا نا، اس وقت بھی ایسا تھا. بیٹا ہے، بیٹیاں دے نخرے بڑے ہوندے نا. آپ اسے کہتے ہیں کہ جو بیٹا تیری شادی کرنے لگے ہیں، وہ تیرے چاچے دی، مامے دی، تائی دی یا محلے دے وچ فلاں دی بیٹی ہے. کہتا اس کا رنگ ایسا ہے، اس کا قد ایسا ہے، وہ میں نہیں کرنی. ٹھیک ہے نا، وہ اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے. میں یہ نہیں کہتا ٹھیک ہے شادی کرنی ہے تو آپ کی اس میں ہونی چاہیے، لیکن اس میں باریک سا ہی فرق ہوتا ہے کہ بندہ کچھ سمجھنے لگ جائے. اگر بات وہاں تک پہنچ جائے پھر کیا ہے، کتنی دیر لگتی ہے. آپ معمولی سی بات ہے نا، ابھی وہ موٹر سائیکل لے کر نکلا، وہاں ایکسیڈنٹ ہوا، ڈاکٹر نے کہا کہ ٹنگ ہونے بڑھا لو. ٹھیک ہے، اب وہ لڑکی ریجیکٹ کر دے گی. ٹانگ تو بہت بڑی بات ہے، اگر کان نہیں بڈھیا گیا تو پھر بھی ریجیکٹ ہو جائے گا. 5 دی بجائے 6 انگلیاں نکل آئیں پھر یہ کوئی عیب ہے؟ اب دیکھیں، اگر کسی کو یہاں یہ مسئلہ ہو تو کوئی ایسی بات نہیں. میں تو ویسے اب میرے آ گئی ہے نا. یہ ایک بیماری ہے فل ویری، فل بیری کہتے ہیں یا فل ویری کہتے ہیں، جو بھی ہے. یہ کوئی بیماری ہے، کوئی بندے کا کسر پی جاتی ہے. لیکن رشتہ کرنے لگے تو اسی پہ ریجیکٹ کر کے آپ چلے جائیں گے. منڈے نو تو فل ویری ہے یا کڑی نو فل ویری ہے. ٹھیک ہے، اور جس کو ہوتی ہے وہ چھپا چھپا کے رکھتا ہے. مجبوراً جو اگر وہ سامنے منہ پر ہی آ جائے یا ہاتھ وغیرہ پہ ایسی جگہ پر آ جائے تو دکھاتا ہے. ایک آدمی میرے پاس ایسے ہی بیٹھا پریشان تھا، کہتا ساری زندگی ہو گئی علاج کراتے ہوئے اس بیماری کا. میں نے اسے کہا یار یہ کیڑی کوئی بیماری ہے، پریشان ہونے کی لوڑ نہیں ہے. تیرے تو کوئی تکلیف ہے نہیں؟ کوئی تکلیف نہیں، میں بالکل فٹ ہاں، ہر وقت آنا. میں کہ پھر تو ایڈا کیوں؟ کہتا یار بندے دے کول بیٹھنے تو بندہ جڑا نا وہ نفرت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، اس کو تجربہ ہوگا نا، مجھے تجربہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، کہ کیا چیز ہے بندہ آکڑتا ہی پھرے. میں بڑی چیز ہو گیا، دولت تو بڑی وڈی چیز ہے نا. چلو یہ کیا چیز ہے؟ میں چلے ایک اس میں واقعہ سنا دوں، لطیفہ بھی بن جائے گا تو واقعہ بھی بن جائے گا. میری شادی ہوئی نا، تو یہ آپ دیکھیں، میری پتہ نہیں، مجھے یاد بھی نہیں ہے ابھی بھی، ایمانداری کی بات ہے، ابھی یاد نہیں ہے کہ میری اس آنکھ کے نیچے ہے یا اس آنکھ کے نیچے کوئی ایک تھوڑا سا، یہ پیدائشی طور پر کالا سا ہے. اس کو کوئی ایسی چیز بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی، یعنی میں نے ابھی آپ کو بتایا، ابھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا، ورنہ کتنی دفعہ آپ میرے ساتھ ملے آپ نے کبھی نوٹس ہی نہیں کیا ہوگا. البتہ کبھی کبھی میں زیادہ سو لوں اٹھوں تو پھر اس وقت یہ تھوڑا سا نمایاں ہو جاتا ہے، تھوڑا سا نمایاں ہو جاتا ہے، بس اس سے زیادہ نہیں. مجھے کوئی تکلیف نہیں ہے. میری شادی ہو گئی اور میں سو کر اٹھا نا، تو اس وقت کوئی صورتحال ایسی ہوگی، میری بیوی دیکھ کر ابھی 5-6 دن ہوئے تھے، کوئی ہفتہ ہی ہوا تھا شادی کو، تو مجھے کہنے لگی کہ تمہاری آنکھ کے نیچے کیا ہے؟ میں نے کہا کچھ بھی نہیں. نہیں کچھ ہے. اچھا، میں نے اسے کہا کہ یہ مجھے سمجھ آئی تو میں نے کہا یہ تو ایسے ہی ہے. خیر اس کی میں نے تسلی کرا دی کہ ویسے ہی ہے. اچھا، وہ مجھے کہنے لگی کہ اگر میرا ابا دیکھ لینا تو انہیں تینوں ریجیکٹ کر دینا سی. اس نے رشتہ نہیں ہونے اس نے کرنا تھا. میں کیا ہے یہ کوئی گل ہے؟ اچھا، وہ قدرتی بات ہے کہ 5-6 دن 7 دن ہفتے کے بعد وہ میرے سسر صاحب اللہ مغفرت فرمائے وہ بھی آ گئے.
اور اسی طرح ہم دونوں بیٹھے تو اس وقت بھی میں نے بتایا کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، کوئی بہت زیادہ ہی غور سے دیکھے تو اسے بھی پتہ لگ جاتا ہے، تو اس نے دیکھا غور سے واللہ عالم اس کی بیٹی نے بتایا ہوگا یا مجھے تو نہیں اس نے بتایا کہ میں نے بتایا، لیکن اس وقت اس نے خود ہی مجھے کہا، اس نے کہا کہ اے تیری اکھ دے تھلے کی ہے۔ میں نے فوراً کہا کہ بھئی واقعی گل سچی ہے، اگر یہ نظر پہندی تو میں ریجیکٹری سی گا تو بندہ تو ہو جاتا ہے اتنی چیز پر ریجیکٹ۔ بندہ کیا چیز ہے جو جس میں اکڑ ہو، وہ سمجھے کہ میں ہوں، میرے ورگا ماں نے جمع ہی نہیں گا۔ تو یہاں اب یہ سمجھ لیں جی کہ اب آ گئی ہے آخری آیت۔ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ لوگوں اچھے طریقے سے سن لو، کان کھول کے سن لو، ہنالک الولایۃ للہ الحق، یہاں جو ولایت ہے وہ سچے اللہ کی ہے۔ یہ ولایت کیا ہے؟ دیکھیں، ایک تو وہ ولی ہے، ولی سے بھی ولایت، وہ ہمارے جو یہ کیا اس کو کہتے ہیں تسبب وغیرہ، اس میں وہ کہتے ہیں اس کو ولایت ملی ہوئی ہے، یہ بھی ہے۔ لیکن ایک ہے والی، والی سے ولایت۔ والی کہتے تھے نا جی فلاں ریاست کا والی، وہ والی کی ولایت۔ تو یہ کیا ہے؟ حکمران اور اس کی حکمرانی، بادشاہ کی بادشاہی۔ وہ ولایت ہمارے جو انگلینڈ چلے جاتے تھے وہ بھی کہتے تھے ولایت، اور وہاں سے آئے ہوئے کو ولایتیہ کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ وہاں بادشاہ تھی نا، یہ علاقہ جو ہے وہ ان کا محکوم تھا، تو جو آدمی برطانیہ گیا ہے وہ بادشاہی میں گیا ہے، ولایت گیا ہے۔ وہاں ہے والی، بادشاہ، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ہنالک الولایۃ للہ الحق۔ لوگوں یہاں والی اور ولایت، حاکم اور حکمرانی، بادشاہ اور بادشاہی اس سچے اللہ کی ہے۔ وہ باغ والے نے غلط سمجھا تھا، اس کو سمجھ نہیں آئی تھی، لہذا یہ سمجھ لو کہ بادشاہی اسی بادشاہ کی ہے، اس اللہ کی ہے جو بالکل سچا ہے۔ اگلی بھی بات بڑی اہم ہے، ہوا خیر ثوابا، اور وہ ہے بہترین ثواب دینے والا جو اس بادشاہ کی بادشاہی کو مان لے، تسلیم کر لے۔ جس طرح وہ غریب آدمی نے تسلیم کر لی تھی اس کی بادشاہی، اور اس امیر آدمی نے، وہ دولت مند نے تسلیم نہیں کی تھی۔ ہوا خیر ثواب، یہ کہتے ہیں نا ثواب لبے گا، ثواب بھی اسی کو ہی ملے گا جو اس بادشاہ کی بادشاہی کو مان لے گا، دل سے تسلیم کر لے گا۔ وَهُوَ خَيْرٌ عُقْبَىٰ، عقبہ انجام، آخرت، اور آخرت بھی اسی کی اچھی ہوگی، اسی کی خیر ہوگی جس نے اس بادشاہ کی بادشاہی کو مان کر زندگی گزاری ہے۔ تو اصل بات یہ ہے جی کہ اس شرک سے ہمیں بچنا چاہیے، اور بدقسمتی سے یہ شرک وہ ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمیں اس کا جو ہے وہ احساس بھی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ دیا ہے، بس 2 آیتیں میں اور سنا دوں، آ گئی ہیں میرے ذہن میں، تو وہ بھی جو ہے نا وہ سنا دوں۔ کہیں میں غلطی کروں تو کوئی حافظ ہو تو بتا دے، کیونکہ اب اچانک پڑھنے میں ہو جاتی ہے۔ سورہ فجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس چیز کے بارے میں کہ یہ دنیا میں کسی کو غریب رکھا، کسی کو امیر رکھا ہے، یہ اللہ کی کیا حکمت ہے؟ فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ۔ تو اللہ
جب انسان کو عزت دیتا ہے فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ تو اسے دیتا ہے نعمتیں، وہ باغ، وہ نوکریاں، وہ کاروبار دے دیے فَنَعَمَهُ تو وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي اکرمن، میرے رب نے مجھے عزت دی، اکرام کیا۔ وَإِذَا مَبْتَلَاهُ اور جب اسے پھر آزماتا ہے، یہ شاید پیچھے میں بھول گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے انسان کو آزمانا چاہتا ہے نا، فَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ جس وقت اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، فَأَكْرَمَهُ فَنَعَمَهُ تو اسے اس کا اکرام کرتا ہے، عزت دیتا ہے، نعمتیں دیتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں بھی فَإِذَا مَبْتَلَاهُ پھر جب اسے آزماتا ہے، اس کا ٹیسٹ لیتا ہے، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ تو اس کا رزق جو ہے وہ کم کر دیتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَن میرے رب نے مجھے کر دیا ذلیل۔ ٹھیک ہے، آپ کی بات بھی اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن ہم اسی میں اٹک کر رہ جاتے ہیں۔ یہ کوئی ایڈی غلط بات بھی نہیں ہے کہ رب نے مجھے ذلیل کیا، تو اللہ خود ہی کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ جس کو وہ چاہتا ہے وہ عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے وہ ذلیل کرتا ہے۔ تو اس نے، وہ تو بڑا موحد ہے جو بات یہ کہہ رہا ہے کہ میرے رب نے جب دیا تو کس نے کیا کہا، میرے رب نے مجھے عزت دی، تو جب لے لیا تو اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ توحید پرست ہے، موحد ہے، اللہ کی طرف کہہ رہا ہے۔ وہ کون سا کہہ رہا ہے کہ جی فلاں بزرگ نے لے لیا، 11ویں والے نے لے لیا، ادھر تو نہیں کہتا، وہ تو کہتا اللہ نے لے لیا، اللہ نے دے دیا۔ ٹھیک ہے تو موحد، وہ ہمارے اپنے حساب سے ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ یار ادھر نہیں کہنا سی، ٹھیک ہے، لیکن اگلی بات کیا ہے، اللہ نے بھی اس بات کا نہیں کہا کہ ادھر کیوں کہتا تم، نہیں، فرمایا کلا، ادھر نہیں ہے، پھر کداں ہے، اس طرح کہ تجھے دیا تھا ٹیسٹ کے لیے، تیرے امتحان کے لیے، اور جو تجھے محروم کیا ہے وہ بھی تیرے امتحان کے لیے۔ اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو جب اللہ دیتا ہے تو اس ٹیسٹ میں فیل ہوتے ہیں، اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو اللہ محروم کرتا ہے تو وہ فیل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح ٹیسٹ کرتا ہے۔ تو اس نے وہ جو غریب آدمی تھا باغ والا، اس کو بھی کوئی اس نے جو ہے نا وہ ذلیل نہیں کیا تھا، ٹیسٹ تھا اس کا، اور وہ جو دیا تھا اس کا بھی ٹیسٹ تھا، اور وہ دینے پر فیل ہو گیا اور یہ محروم کرنے پر کامیاب ہو گیا۔ ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہے جی اصل کے اندر۔ اسی لیے وہ آگے کلا لا تکرمون الیتیم، نہیں ایسے نہیں ہے، ہم نے تجھے دیا تو تو یتیم کو جو ہے وہ نہیں دیتا، مسکین کو نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کے راستے کے اوپر لگاتے ہوئے جان جاتی ہے۔ کبھی اس بات کے اوپر ذرا سوچیں، آج تو ہم دینے والے ہیں، چلیں جو دینے والا ہے سب کا مجھے نہیں پتا، جو دینے والا ہے اسے سوچنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ تجھے مانگنے والوں میں بنا دے، بھئی میں زکوٰۃ نہیں دے رہا تو میں یہ سوچوں کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ مجھے کھینچ کے نیچے کر دے، تو پھر میں مانگتا پھروں کہ جی چوری صاحب زکوٰۃ ہی دے دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ اس وقت سے ڈریں۔ اور ہم تو جیسے میں نے بتایا کہ سوچتے رہتے ہیں اولادیں بھی عیش کریں گی، لیکن ہوتا ایسے نہیں ہے۔ کام وہی ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں کر لیا، جو وقت آپ نے خیر میں لگا لیا، جو وسائل آپ نے کسی خیر کے اندر جو ہے وہ لگا لیے، جو آپ اپنے ہاتھوں کر گئے اسے ہی سمجھیں کہ وہی ہے اصل کے اندر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔